السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی علیہ وآلہ وسلم پر انگنت و بے شمار درود و سلام کے بعد، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس زندگی میں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں. کچھ نعمتیں خارجی ہیں اور کچھ نعمتیں داخلی ہیں جو ہمارے جسم کے ساتھ ہر لمحے ہر آن رہتی ہیں. اور ان نعمتوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے وارننگ دی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کا سوال کرے گا. اس لیے کہ نعمت جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس نعمت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. اگر غلط استعمال ہوا تو وہ ہمارے لیے نعمت نہیں رہتی بلکہ زحمت بن جاتی ہے. اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. کان، آنکھ، دل یہ انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں. جس کے پاس آنکھ کی نعمت نہ ہو اس سے پوچھئے اس کی کیا تمنا ہے، اور جس کے پاس سننے کی صلاحیت نہ ہو اس سے پوچھئے کہ کتنی عظیم نعمت ہے، اور جس کے پاس عقل نہ ہو، عقل سے محروم ہو، عقل مند آدمی سے پوچھے عقل کی کتنی قیمت ہے. تو اللہ نے فرمایا خصوصیت کے ساتھ اللہ نے سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جس سے ہوتی ہے اس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا. یوں تو اللہ رب العالمین کی بہت نعمتیں ہیں ہمارے اس جسم کے اندر جو ظاہر ہیں اور باطن بھی ہے. بہت ساری چیزیں ہم نہیں جانتے ہیں. سسٹم ہمارے جسم میں کیا ہے، اس سسٹم کی باریکیوں کو جو جانتا ہے اس سے پوچھے کتنی اہم ہیں اور کتنی قیمتی ہیں. لیکن ہم اللہ نے دیا، بغیر قیمت کے دیا. پیدا ہوئے، اللہ چلا رہا ہے سسٹم. پیدا ہوئے، بڑے ہو گئے، بچپنا گزارا، جوان ہو گئے، زندگی گزر رہی ہے. ہمیں اس میں کچھ محنت نہیں کرنی پڑی، کچھ پیسے نہیں خرچ کرنے پڑے. اللہ نے فری میں ہم کو یہ نعمتیں عطا کر دی. اس لیے بہت سارے لوگ اس جسم کی نعمتوں کو محسوس نہیں کرتے، لیکن جو اہل صدق و ایمان ہیں، جو انصاف پسند ہیں، وہ غور کرتے ہیں اور ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اپنے بارے میں کیوں نہیں غور کرتے ہو، سوچتے ہو کہ اللہ نے تمہیں کیسے بنایا ہے، کس نے بہترین نظام سے اللہ رب العالمین نے تمہارا وجود تمہیں بخشا ہے. ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچا کرو. اللہ نے فرمایا کہ کان، آنکھ اور دل اس کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. تو اللہ یہی سوال کرے گا کہ کان سے سنتے تھے کہ نہیں، ہے کہ نہیں؟ نہیں سوال کرے گا. اللہ سوال کرے گا نا کہ کان سے کیوں نہیں سنتے تھے، یا سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے، یہی سوال ہوگا. یا آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ نہیں دیکھتے تھے، اور نہیں دیکھتے تھے کیوں نہیں دیکھتے تھے، یہ سوال ہوگا. اس کان سے ہم اچھی چیزیں سن سکتے ہیں اور بری بھی سن سکتے ہیں، اور اس کان سے اچھی چیزیں سن کر کے اس اچھائی کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور اس کان سے بری چیزوں کو سن کر کے فساد بھی برپا کر سکتے ہیں. اور کتنے گھرانے اجڑ گئے، کتنے لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہو گئیں. اس کا ابتدائی سبب ان کانوں کا سننا تھا. اسی طرح سے نظر ہے. نظر کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے اور نظر کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے. اور کبھی کبھی نظر سے ملے تو انسان زندگی موت کے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے. صحیح ہے؟ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے اس کان کا اور اس ناک کا.
اس لیے اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کی ہے اس نظر کے تعلق سے۔ اسے دیکھنے کو تو ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن ایک خاص چیز کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کی ہے جو نوجوانوں کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہے، یہ نظر۔ اللہ نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اے نبی آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے نظریں نیچی رکھتے ہوئے ان کی حفاظت کریں، بچائیں اپنی نظریں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نظروں کو بچانا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اس کا کیا تعلق؟ کوئی تعلق ہے یا الگ الگ چیز ہے؟ یہ نظریں ہی دراصل شرمگاہ کو صحیح یا غلط استعمال کی طرف نتیجتاً لے کے جاتی ہیں۔ ابتداءً کوئی غلط کام نہیں کرتا، پہلے نظریں دو چار ہوتی ہیں، پھر نظروں میں باتیں ہو جاتی ہیں۔ نظر سے کبھی بات کی ہے شکیل صاحب آپ نے؟ کسی نے بات کی ہے نظر سے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط بات، صحیح بات بھی ہو جاتی ہے نظر سے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ نظروں سے بھی انسان تک میسج پہنچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ لڑکے نے غلط کام کیا اور باپ اپنی نگاہوں سے لڑکے تک اپنا میسج پہنچا دیتا ہے، پہنچ جاتا ہے کہ نہیں؟ بچے کو پتہ چل جاتا ہے خیریت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر غلط رخ پر نظر جائے اور غلط رخ سے نظر آئے تو وہاں پر اگر نیت صحیح ہے تو پھر انسان اپنی نظر کو بچا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ اگر غیر محرم پر نظر پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو بار بار دیکھنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ہاں، یا کیا کرنا چاہیے؟ نظر نیچی کرنی چاہیے۔ پہلی نظر پہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ کچھ دیکھیے، گناہوں سے بچا رہا ہے۔ پہلی نظر معاف ہے، کیوں معاف ہے؟ کہ وہ اپنا ارادہ نہیں تھا، پڑ گئی۔ لیکن دوسری تیسری نظر جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو اس پہ تو پکڑ ہوگی۔ تو نظر کی حفاظت سبب ہے شرمگاہ کی حفاظت، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مومنوں سے کہیے اپنے نظروں کو بچا کے رکھیں۔ نظروں کو نیچی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہم نیچے ہی دیکھو۔ نظروں کو نیچی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان نظروں سے اس طرف میسج نہیں جانا چاہیے جہاں سے آپ کے لیے آگ کا پیغام ہو، شر۔ اب اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، کبھی نظر ہم نیچی کر کے بچا سکتے ہیں، کبھی چہرہ موڑ کے بچا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس نظر کو غلط رخ پر جانے دینا نہیں چاہیے۔ ذالک ازکی لہم، اللہ نے فرمایا کہ ایسا کرنے سے پاکی حاصل ہوگی، تقوی حاصل ہوگی، طہارت حاصل ہوگی، اللہ کے غیظ و غضب سے بچاؤ ہوگا۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں ان کی خبر رکھنے والا ہے، ان کی خبر رکھنے والا ہے۔ اگر آپ کی دوسری نظر پڑ گئی تو آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا کہ یار پھر دوبارہ پڑ گئی تھی، میرا ارادہ نہیں تھا، میں نے نہیں نظر ڈالی۔ اللہ کو پتا ہے کہ کس بنیاد پہ نظر دوسری بڑھی ہے۔ اور یہی حکم عورتوں کو بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مرد اپنی نظریں نیچی رکھیں اور عورتیں اپنی نظریں اوپر رکھیں، عورتوں کو بھی تو کہا کہ مومن عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں، تو یہ دونوں طرف کی ذمہ داری ہے۔ عورت کو بھی حکم ہے، لڑکی کو بھی حکم ہے اور لڑکے کو بھی حکم ہے۔ اور چونکہ دونوں کی نظریں ملنے سے خطرہ ہے، تب دونوں جب اپنی نظروں کو بچائیں گی تو وہ خطرہ ٹل جائے گا اور خطرہ دور ہو جائے گا، اور اس طرح سے وہ جو خطرناک انجام تک یہ نظریں لے جانی تھیں ان خطرناک انجام تک بندہ نہیں پہنچے گا۔ ماشاءاللہ آپ سب اور انڈائریکٹلی ہم بھی اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ جوان ہے کہ نہیں تو آپ لوگ کہیں کہ اپنے آپ کو ساتھ میں جوڑ لیا۔ جوانوں کے لیے سب سے خطرناک چیز ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے لیے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا مطلب جنت کی ضمانت؟
جنت میں داخل کر دوں گا؟ جی ایگریمنٹ، یہ دو چیزیں جو کہ بہت خطرناک ہیں، بہت خطرناک اور بنیادی طور پہ خطرناک ہے، اس لیے ان بنیادی چیزوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، مین جیسے کہتے ہیں ہیڈ لائن کے طور پہ ذکر کیا۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ دونوں چیزیں یہ ہیں کہ دونوں پیروں کی اور دونوں ہاتھوں کی ضمانت دے دے، ہے کہ نہیں؟ سبھی خاموش ہیں، اس کا مطلب کسی کو نہیں پتا ہے۔ ہاں، ما بین لحییہ، اس چیز کی ضمانت دے دیں جو اس کے دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے۔ کیا ہے؟ زبان۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے بڑا سسٹم بنا رکھا ہے، لیکن ہم حفاظت نہیں کرتے، ہم اس کو على طول آزاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ زبان گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن زبان نہ ہو تو ہم اپنی معافی ضمیر نہیں ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ زبان بڑی خطرناک ہے۔ اس زبان سے سب سے عظیم نیکی کی بات کہی جاتی ہے، اور اس زبان سے سب سے بڑے بڑے گناہ کی بات کی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے بتائیے؟ اس زبان سے سب سے بڑی نیکی کی بات نکلتی ہے اللہ کی توحید، شہادت لا الہ الا اللہ، توحید سے بڑی کوئی نیکی۔ اور اسی زبان سے سب سے بڑی بدی اور برائی بھی نکلتی ہے، وہ کیا ہے؟ شرک، شرکیہ باتیں۔ انہی زبانوں سے لوگ اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ ایسی ایسی باتیں شرکیہ کرتے ہیں کہ زمین اور آسمان میں زلزلہ پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اتنا خطرناک ہوتا ہے، لیکن اسی زبان سے باتیں نکلتی ہیں۔ تو یہ زبان جو ہے کفر نکالنے کا بھی سبب ہے اور توحید نکالنے کا بھی سبب ہے، سنت کی باتیں کرنے کا بھی سبب ہے اور بدعت کی باتیں کرنے کا بھی سبب ہے، اصلاح کا بھی سبب ہے اور بگاڑ پیدا کرنے کا بھی سبب ہے۔ بڑی اہم چیز ہے، اور یہ زبانیں اگر لوگوں کی صحیح اور درست ہو جائیں تو لوگوں کی زندگی میں جو بہت سارے بگاڑ ہیں کورٹ میں ان کو جانے کی ضرورت نہ پڑے، صحیح ہو جائے، درست ہو جائے۔ لیکن یہ زبان دیکھنے میں بڑی چھوٹی ہے، لیکن اس کے مفید اثرات یا نقصان دہ اثرات بھی بہت بڑے ہیں۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ای ارشد المؤمنین وقل لهم الذین معهم ایمان، کہ مومنوں کی آپ رہنمائی کیجئے اور ان لوگوں سے جن کے پاس ایمان ہے، اس لیے کہ خیر کی بات ایمان والا ہی مانتا ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے یا ایمان کمزور درجے کا ہے، خیر کی باتیں اس کے دلوں تک پہنچتی ہیں لیکن پھر واپس آ جاتی ہیں، لیکن جس کا ایمان صحیح اور درست ہوتا ہے خیر کی باتوں کو وہ حفاظت سے دل اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں جن کے پاس ایمان ہے، اور کون سا ایمان؟ یمنعهم من وقوع ما یخل به، ایسا ایمان جو ایمان کے لیے نقصان دہ چیزوں سے اس کو روکتا۔ پتہ کیا چلا کہ اس زبان سے ایسی باتیں ہمیں نکالنی چاہیے اور اس نظر کو ایسی چیزوں میں ہمیں استعمال کرنا چاہیے کہ جو ہمارے لیے مفید اور ہماری نجات کا سبب ہے۔ یغضوا من ابصارهم عن النظر الى العورات والى النساء الاجنبيات والى المردان الذين يخاف بالنظر اليهم الفتنه، کہتے ہیں ان چیزوں سے اپنی نظروں کو روکیں جن کا دیکھنا جائز ہے، جیسے عورت اور مرد کا کی شرمگاہ کا دیکھنا جائز نہیں ہے، وہ شرمگاہ اس لیے کہتے ہیں، اور ان عورتوں کی طرف دیکھنے سے آپ منع کیجئے لوگوں مومنوں کو جو اجنبی عورتیں ہیں۔ تو اجنبی عورتوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے، چاچا کی لڑکی، خالہ کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکی، یہ سب اجنبی تو ہے نہیں، ہے کہ نہیں؟ جی اجنبی ہیں کہ نہیں؟ اجنبی ہیں، گھر کے بغل میں گھر رہتا ہے، گھر میں آتی اور جاتی ہیں، کہاں اجنبی ہیں؟ اجنبی کنفیوز ہو گئے آپ لوگ۔ اجنبی کا مطلب کیا ہوتا ہے اسلام کی اصطلاح میں؟ اجنبی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو ہم پہچانتے نہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس کو نہیں پہچانتے وہ اجنبی، جس کو پہچانتے وہ اجنبی نہیں، لیکن اسلام میں اجنبی عورت اس کو کہا جاتا ہے جو آپ کی بیوی بن سکتی ہے،
جو آپ کی بیوی سے بہن اجنبی ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ بہن کو بیوی نہیں بنا سکتے. بھتیجی اجنبی ہے یا نہیں؟ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بیوی نہیں بن سکتی. اسی طرح سے جتنے بھی رشتے ہیں، پھوپھی اور خالہ اور جو بھی ہیں، یہ تمام رشتے، وہ بنات الاخی و بنات الاختی، ہے نا، بھائی کی بیٹیاں، بہن کی بیٹیاں، یہ سب اجنبی نہیں ہیں. اس لیے کہ ان سے رشتہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا ہے. ان سے رشتہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن بہت سارے رشتے ایسے ہیں جن سے وقتی طور پہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے. مثلا سالی سے رشتہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ وقتی طور پہ کب ہوگا؟ نہیں، طلاق کے بعد بھی ہو سکتا ہے. آپ نے پہلے ہی مار دیا. طلاق ہو جائے یا اس کا انتقال ہو جائے تو ایسی صورت میں سالی سے شادی ہو سکتی ہے. سالی اجنبی ہے یا نہیں؟ اجنبی ہے. اسی طرح سے بیوی کی خالہ، اپنی خالہ نہیں، بیوی کی خالہ اجنبی ہے یا نہیں؟ کیوں؟ بیوی کی خالہ سے شادی کر سکتے ہیں یا بیوی کی پھوپھی سے شادی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جواب غلط. نہیں بھی کر سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں. جی، جو صورت سالی کے لیے وہی صورت یہاں پر. اپنی بیوی اور اس کی پھوپھی کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر بیوی کا طلاق ہو جائے تو اس کی پھوپھی سے نکاح ہو سکتا ہے یا پھر اس کی خالہ سے نکاح ہو سکتا ہے. جدائی ہو جائے تب. اسی لیے اللہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہاں سے سالی کا وہ ہو جاتا ہے جیسا کہ ایک ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح سے حدیث میں ہے کہ وَأَن تَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، ساتھ نہیں رکھ سکتے. تو جو ٹمپریری جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے اس سبب سے، تو وہ بھی اجنبی میں آئیں گی. اور جب اجنبی میں آئیں گی تو سالی سے پردہ ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارے معاشرے میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بسا اوقات بعض گھرانے میں آپ کو یہ ملے گا کہ بیوی سے زیادہ سالی قریب ہے، نعوذ باللہ، اور پھر فساد وہاں پر جو العیاذ باللہ الامہ والحفیظ نکلتا ہے. تو اس لیے جو ہے اجنبی کا مطلب جس سے آپ کی کبھی بھی شادی ہونا ممکن نہیں، جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے. یہ محرمات ابدیہ کہلاتے ہیں. یا پھر دودھ شریک، بہن دودھ، وہ جو رشتے ہیں، ان رشتوں میں سے جو بہن ہے اور سلسلہ وہی رشتہ وہاں پر بھی ہے اگر دودھ شریک ثابت ہوا تو اس لیے کہا کہ اجنبی عورتوں کی طرف دیکھنے سے بھی منع کیا گیا. وَإِلَى الْمُرْضَانِ الَّذِينَ يُخَافُ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِمْ، اور صرف اجنبی عورتیں نہیں بلکہ یہ اللہ کی قدرت سے بہت سارے بچے جو 10 سال کے 12 سال کے ہوتے ہیں، ہاں، انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورتی دے رکھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے شریر نفس ان کی طرف بھی مائل ہوتا ہے. تو اس لیے ان کی طرف بھی دیکھنا جائز نہیں ہے. یعنی اس طرح سے بار بار نظر ڈالنا، اس طرح سے یعنی ان سے بھی پرہیز کرنا اور دور رہنا فتنے سے بچنے کے لیے، اس لیے کہ آدمی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے. وَإِلَى زِينَةِ الدُّنْيَا الَّتِي تَفْتِنُ وَتُوقِعُ فِي الْمَحْذُورِ، اور دنیا کی ان تمام زینتوں کی طرف دیکھنے سے منع کیا گیا ہے جو آپ کو فتنے میں ڈال سکیں یا آپ کو حرام کے ارتکاب کی طرف لے جا سکیں. تو اس سے پتہ کیا چلا، تمام وہ چیزیں جو فتنے کا سبب ہیں نہ انہیں پڑھنا چاہیے، نہ انہیں سننا چاہیے، نہ اس کی طرف دیکھنا چاہیے، کیونکہ فتنے میں آپ پڑ جائیں گے. ذالک ازکی لہم، کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے آدمی کے دل کی پاکی ہوگی، دل گناہ سے دور ہوگا اور محفوظ رہے گا، اور اعمال اچھے کرنے کی طرف اللہ رب العالمین کا فضل، اس کی توفیق ہوگی، وہ اچھے اعمال کرے گا. اس لیے کہ یہاں پر جو محرک ہے، جو سبب ہے اپنے آپ کو بچانے کا، وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر. جب بندہ حرام چیز سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے، تو ایسی صورت میں اللہ اپنی رحمت سے اس کو اچھے کام کی توفیق، پھر اس کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے.
پھر جس شر سے اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے، اسی پہلو میں سے جو خیر ہوتا ہے وہ اس کے لیے آسان کرتا ہے۔ اب جیسے اللہ نے اجنبی عورتوں کی طرف دیکھنے سے منع کیا، تو اب ایک نوجوان کو شریک حیات چاہیے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے اسباب بناتا ہے کہ جائز طریقے سے اس کو حاصل کیا جائے، اور اس میں اللہ رب العالمین آسانی فرماتا ہے۔ اور یہ نظر حرام چیزوں سے یہ نہیں ہے کہ اختیاری ہے، یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر آپ اس پر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، کہ اللہ رب العالمین نے ابن آدم پر زنا کا حصہ لکھ دیا ہے۔ ادرک ذلک لا محالہ، جو لا محالہ لازمی طور پہ حاصل ہو جائے گا۔ فزنا العین النظر، تو آنکھوں سے اجنبی عورت کا دیکھنا گویا آنکھوں کا زنا ہے، مطلب بندہ گنہگار ہوگا۔ وزنا اللسان المنطق، اور زبان کا زنا گفتگو کرنا ہے اس اجنبی لڑکی سے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ اجنبی لڑکی ہے، دونوں نوجوان ہیں، تو وہ تقوی طہارت کی تو بات کریں گے نہیں، نماز روزے کی تو بات ہوگی نہیں، ہے کہ نہیں؟ بات کیا ہوگی؟ اسی طرف لے جائے گی جو نتیجتاً اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ والنفس تتمنا، تمنا وتشتہی، اب نظر بھی ہو گئی اور بات کی ابتدا بھی ہو گئی، تو اب نفس میں کھلبلی مچنا شروع ہو گئی۔ والفرج يصدق ذلك كله يكذب، اب آخری مرحلہ کیا ہے؟ شرمگاہ کا ہے کہ یہ جو مراحل شر کی طرف بڑھے ہیں اس پر مہر لگانے کی نوبت کہاں آتی ہے؟ شرمگاہ کی طرف آتی ہے، کہ اب آخری مرحلہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آدمی اس طرح سے مرحلہ وار جو ہے گناہ در گناہ، گناہ در گناہ کرتے ہوئے سب سے خطرناک مرحلے میں آ کے داخل ہو جاتا ہے، جس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ نظر سے۔ اس لیے شریعت میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حلال ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ حرام کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہیں تو حرام ہے، حرام کی طرف لے کے جاتی ہیں تو وہ حرام ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ الوسیلہ لہا حکم الغایات، جو کسی چیز کی طرف پہنچائے، کسی عمل کی طرف، اگر وہ عمل حرام ہے تو یہ وسیلہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے پتا ہے میرے پاس دکان ہے اور مجھے پتا ہے کہ میں گن سیل کرتا ہوں مثال کے طور پہ، اور ایک آدمی آیا ہے جس کا بیک گراؤنڈ سارا کرمنل کا ہے، اب وہ آ رہا ہے خریدنے کے لیے، اور مجھے پتا ہے کہ جا کے کہیں نہ کہیں مرڈر کرے گا، تو ہتھیار بیچنا جائز ہے۔ لیکن اگر مجھے پتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کانڈ کرے گا تو ایسی صورت میں میرے اوپر حرام ہے کہ میں اس سے بیچوں، جبکہ حلال ہے۔ مثال کے طور پہ میری فروٹ کی دکان ہے اور ایک آدمی مشہور ہے، فروٹ لے جاتا ہے، وہ اس سے شراب بناتا ہے، مجھے پتا ہے، یقین ہے کہ یہ لے جا کے شراب، تو اب ایسی صورت میں اس کے ہاتھ سے بیچنا ناجائز، جبکہ فروٹ بیچنا حلال ہے۔ تو اس لیے جو ہے نظر دیکھنا جائز ہے، لیکن چونکہ اس حرام چیز کی طرف نظر انسان کو بہت بڑے بھیانک انجام تک لے کے جاتی ہے، اس لیے ابتداءً اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کاٹ دیا تاکہ انسان جو ہے ہلاکت کی طرف نہ جائے۔ بریدہ ابن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت جو ہے یہ آنکھوں کا دیکھنا جو ہے زنا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے زبان گفتگو یہ زنا ہے، یہ دراصل صحیح بخاری کی روایت ہے اور روایت نمبر ہے 6243، اور مسلم کی روایت ہے وہ ہے 2657، یہ اس کا حوالہ ہے۔ اسی طرح سے حضرت بریدہ ابن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، کہتے ہیں کہ نظر کے بعد دوسری نظر مت چھوڑو، اس لیے کہ پہلی نظر تمہارے حق میں ہے اور دوسری نظر تمہارے حق میں نہیں ہے، اس کی تمہاری پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ وہ تمام امور جو خاص طور سے یہ جو ایک نوجوان کی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے، اس میں آدمی بہت ہی
آگاہ رہے، منتبہ رہے۔ دیکھیں اس میں سہولت یا اس میں لاپرواہی کی بنیاد پر دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنا شر جنم لیا ہوا ہے، جس اللہ کی پناہ بے انتہا شر ہے، اور عزت و آبروئیں جو ہے بڑی آسانی سے لٹتی ہیں، اور بہت خطرناک یعنی ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ اگر اس حکم پر عمل کر لیا جائے تو بہت ساری عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، اور پھر ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی غلط راہ پہ جانے سے اپنے آپ کو دور رکھ لے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں ان امور سے بھی جو ہمیں زنا کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں، آج جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، آج آپ ٹی وی کھول دیں تو وہاں پر آپ کو ہر چیز مل جائے گی جو آپ کو غلط راہ پر لے کے جائے گی، عریاں تصویریں آپ کو مل جائیں گی، اور ایسی حرکتیں آپ کو ٹی ویوں پر اور سوشل میڈیا پہ مل جائیں گی جو آپ تصور تک بھی نہیں کر سکتے ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں چونکہ ہمارے لیے شر ہیں، ہماری ہلاکت کا سبب ہیں، اس لیے ایسے تمام چینلوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے جو ہماری ہلاکت کا سبب بنے، اور غیر ضروری چیزوں کو دیکھنے سے بھی اپنا وقت جو ہے محفوظ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت کا بھی حساب ہوگا، ہم نے کہاں لگایا کہاں نہیں لگایا۔ اور کہتے ہیں کہ الوقت کالسیف ان لم تقطعه يقطعك، وقت تلوار کی طرح ہوتا ہے، اگر تم اس کو صحیح استعمال کر کے اس کو کاٹ نہیں دو گے تو یہ وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں سوشل میڈیا پر بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے، حرام اور ناجائز چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور اسی طرح سے وہ کتابیں جو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہوں، یا وہ کتابیں جو انسان کو بھٹکا دیتی ہوں، یا وہ کتابیں جو انسان کو محرمات کے ارتکاب کی طرف لے جاتی ہوں، جیسے جادو کی کتابیں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کتابیں ہیں، ان تمام چیزوں کا خریدنا، بیچنا، پڑھنا، دیکھنا، یہ تمام کا تمام حرام ہے۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنی نظروں کی ان تمام چیزوں سے حفاظت کریں اور بچائیں جن چیزوں کی طرف نظر جانے سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے، یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ اور اس طرح سے ہم اپنی ان نظروں کا ان امور میں استعمال کریں جو ہمارے دین کے لیے اور دنیا کے جائز امور میں ہمارے لیے مفید ہوں۔ اگر ایسا ہم استعمال کریں گے اپنی اس نعمت کو تو یہ اس نعمت کا صحیح استعمال ہوگا، اور یہ نظر ہمارے لیے قیامت کے دن گواہ بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ منہ پہ مہر لگا دے گا، پھر اعضاء و جوارح جواب دیں گے، تو معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ان نعمتوں کو صحیح مصرف میں استعمال کریں، اور ناجائز مصرف میں استعمال کرنے سے ہم اپنی نظروں کی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔